اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ آج سرکار غوث الاعظم پیران پیر کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو بندہ جمعرات کے دن سرکار غوث الاعظم کا بتایا ہوا یہ عمل کر لے گا، اس کی ہر حاجت فوراً پوری ہو جائے گی، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بے روزگاری جیسا تانا سن سن کر جو بیٹیاں، جو مائیں، جو بہنیں تھک چکی ہیں، سسرال میں عزت نہیں ہے، یقین کیجئے بے اولادی کے لیے بہت ہی مفید عمل ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں بہت سے بے اولادوں کو سورہ اخلاص کا یہ نسخہ دے دیا۔ رب کعبہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، جو بندہ صبح اور شام یعنی کہ فجر کے بعد اور رات کو عشاء کے بعد 200 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ 200 مرتبہ سورہ اخلاص صبح و شام روزانہ پڑھے گا، انشاءاللہ رب کعبہ کی غیبی مدد آئے گی، بے اولادی کا تانا ختم ہو جائے گا۔ یہی وہ عمل ہے جس سے حضرت خضر کو رب کعبہ نے 80 سال کی عمر میں اولاد نرینہ سے نواز دیا۔ یہ محمد مصطفیٰ کا بتایا ہوا عمل ہے۔ سورہ اخلاص تو ویسے ہی رب کی بڑی پسندیدہ سورتوں میں سے ایک ہے، اس لیے اس کو نہایت عقیدت و محبت سے کیجیے۔ سرکار غوث الاعظم کا جو وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ صرف اور صرف 40 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ طریقہ انمول ہے، طریقے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، پھر یہ عمل کیجیے۔ بے اولادی، بے روزگاری، یہاں تک کہ اگر کوئی کام آپ کو ناممکن لگ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ سامنے والا بندہ آپ کا نہایت دشمن ہے، آپ سے حسد کرتا ہے، آپ سے بغض رکھتا ہے، تو میں اس بندے سے اپنے کام کو کیسے نکلواؤں؟ کوئی بھی کام ناممکن لگتا ہے، یہ عمل کر لیجیے۔ رب کعبہ اس بندے کے دل میں ایسا رحم و کرم ڈالیں گے کہ وہ دشمن بھی آپ کا وسیلہ بن جائے گا، آپ کی آسانیوں کا سبب بن جائے گا، ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ وہ بیٹیاں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، جن کے ہاتھ پیلے نہیں ہوتے، غربت تنگ دستی نے جان نکال رکھی ہے، قرض نے لوگوں کو دروازے پر آ کر تماشا بنا رکھا ہے، یہاں تک کہ پریشانی کوئی بھی ہے، مصیبت کوئی بھی ہے، رب کعبہ کی ذات ہر شے پہ قادر ہے۔ اس لیے کامل یقینی سے یہ عمل کیجئے۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ کرنا کیا ہے؟ جمعرات کے دن پیران پیر سرکار غوث الاعظم کا بتایا ہوا یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ جمعرات کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے گا نماز ظہر کے بعد کیجئے گا، رات سونے سے پہلے، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کیجئے۔ ضروری ہے کہ درود ابراہیم بھی پڑھا جائے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا، دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کرتے ہوئے نہایت دھیان و توجہ کے ساتھ رب کی رحمت کی طرف رجوع کرتے ہوئے آپ نے ایک مرتبہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، لیکن پڑھنی اس طریقے سے ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ سورہ فاتحہ کو پکار رہا، سورہ فاتحہ کی لب کشائی کر رہا ہو۔ تو یقین کیجئے جیسے ہی سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لی جائے،
تو 40 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد 40 مرتبہ پوری پڑھنی ہے، جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ 40 مرتبہ، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو رب کے حضور اپنی ایک حاجت کو، ایک مقصد کو، ایک ایسے مقصد کو جو آپ کو لگتا ہے کہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، کہ ناممکن ہے، اس کو رب کے حضور پیش کیجئے، پھر دیکھیے غیب سے کیسی مدد آئے گی، ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ لیکن آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے، یقین ایسا ہو کہ آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، سرکار غوث اعظم کا بتایا ہوا عمل کر رہے ہیں، رحمتوں برکتوں کی بادل آپ کے اوپر برس رہی ہے۔ اسی طرح دوسری بار سورہ اخلاص پڑھیں تو دوسری حاجت مقصد کو پیش کیجیے۔ اسی طرح تیسری بار سورہ اخلاص پڑھے تو تیسری بار اپنی حاجت اور مقصد کو الگ الگ، یعنی 40 بار سورہ اخلاص اتنے عقیدے سے پڑھے، اتنے کامل یقینی سے پڑھیں کہ آپ 40 بار پڑھ کر جیسے ہی فارغ ہو، آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے، آپ رب کعبہ سے جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کے قدموں میں آ جائے۔ ہر بندے کی خواہش اور حاجات پوری ہو سکتی ہے، لیکن ہوتی کس کی ہے؟ جو کامل یقینی سے عمل کرتا ہے، جس کا عمل مضبوط ہوتا ہے، جس کا عقیدہ اور ایمان پختہ ہوتا ہے۔ اس طرح 40 بار سورہ اخلاص پڑھ کر 40 مقاصد آپ رب کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی حاجت ہے جس کو آپ فوری طور پر پورا کروانا چاہتے ہیں، یعنی کہ ارجنٹ آپ کا کام ہونا چاہیے، تو 40 بار سورہ اخلاص پڑھتے وقت 40 مرتبہ ہی اس مقصد کو رب کے حضور بار بار دہراتے رہیں، تاکہ آپ کا کام ارجنٹ اور فوری ہو جائے۔ بے شمار لوگوں کا آزمایا جانے والا یہ عمل ہے۔ اس طرح سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 40 مرتبہ سورہ اخلاص، ٹوٹل نصاب 41 مرتبہ کا ہو گیا۔ آخر میں 3 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، پڑھتے ہی۔ اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے، اور اپنا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ جیسے ہی آپ پڑھ لیں تو آپ اگر تو بیٹھے ہیں، مطلب اگر آپ چل سکتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں اپنی جگہ سے بغداد شریف سرکار غوث اعظم کے مزار کی طرف، یعنی شمال کی طرف 11 قدم چلیں۔ 11 قدم چل کے وہاں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دیجیے۔ پھر دیکھیے منہ سے نکلنے والی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ پھر آپ سرکار غوث اعظم کے بتائے ہوئے اس عمل کی فضیلت و برکت کو دیکھیے، آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ سرکار غوث اعظم کا بتایا ہوا عمل اور سورہ اخلاص میں کتنی طاقت ہے۔ یقین کیجئے بند تقدیر کے تالے کھل جاتے ہیں، راتوں رات قسمتیں بدل جاتی ہیں، راتوں رات بیٹی کے ہاتھ پیلے ہونے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، بے روزگاری، مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بے اولادی رب کعبہ کی غیبی مدد سے رب کعبہ اولاد سے نواز دیتے ہیں۔ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو سورہ اخلاص کی فضیلت سے ہو نہیں سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے اینڈ تک جو طریقہ، جو ترتیب بڑے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، ایسے ہی پڑھیے گا۔ انشاءاللہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ایسی بہت سی ویڈیوز آتی رہیں گی۔